مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں ہے سنابل، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے انی ارا سبع سنبلات خضر واخر یابسات، تو وہاں چونکہ صرف ہیں ہی 7 جمع قلت، یہ سنبلات جمع قلت ہے، اور ادھر کوئی حد کوئی نہیں، تو سنابل جمع منتہی الجموع ہے، جمع کثرت ہے، آخر تک کوئی حد ہی نہیں۔ تو میرا اللہ قرآن میں 82 دفعہ خرچ کرنے کی ترغیب آئی، 82 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے، چاہے راتوں کا تہجد گزار ہو، دن کا روزے دار، اور سخی سے محبت ہے، چاہے ساری رات وہ غفلت میں گزار دے، اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت ہے۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں۔ اور سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں، دل سے ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے۔ وہ غریب کے اندر بھی سخاوت ہو سکتی، مالدار کے اندر، اور غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی بخیل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کو سخی پسند ہے اور بخیل سے نفرت ہے۔ شیطان ایک دفعہ کسی کو ملا تو اس نے بنی اسرائیل کے کسی عابد کو ملا، انہوں نے پوچھا تجھے کون لوگ پسند ہیں؟ کہ ایک جو شراب پیتا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بہت زیادہ غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایک بخیل ہو کنجوس تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر کوئی بدبخت تینوں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں۔ جی پیر صاحب، ایسے دنیا بھری پڑی ہے اس سے۔ تو میرا اللہ ترغیب دیتا ہے مال لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے مجھے بنایا۔ اہل البیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ مدینہ میں 2 نوجوانوں میں بحث چھڑی، بنو امیہ سخی ہیں یا اہل بیت سخی؟ تو جو بنو امیہ کا طرفدار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی، جو اہل بیت کا طرفدار تھا اس نے کہا اہل بیت زیادہ سخی۔ کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو ایک نے 10,000 دیے، پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے 10,000 دیے، تیسرے کے پاس، چوتھا 5 6 7 8 9 10 آدمیوں سے 1 لاکھ لے کر آیا۔ یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں کو چاہیے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا حضرت حسن کے پاس، کہا جی میں محتاج ضرورت مند ہوں، انہوں نے 1 لاکھ دیا۔ پھر گیا امام حسین کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آندہ کہ 1 لاکھ کہ میں 3 لاکھ لے آندہ۔ کہا بھائی واقعی اہل بیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا، حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی، یہ برائے مہربان۔ ان کا ٹھیک رکھ دو، دوسرا ٹھیک ہے رکھ دو، تیسرا چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10، ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، واپس کر دو۔ واپس ہو گیا۔ اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، حضرت وہ ہم تو ایسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں، آپ واپس لے لیں۔ امام حسن صاحب، امام حسین صاحب، انہوں نے فرمایا جب اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا تھا۔ امام علی نقی رحمہ اللہ تعالی یہ رہتے تھے سامرہ میں، سامرہ بغداد کے پاس ایک جگہ۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے اوپر 30,000 دینار قرضہ ہے۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، قرضہ ہے نہیں ہے؟ اچھا پہلے سنو، 30,000 دینار بنتا کتنا ہے؟ 60 کروڑ روپیہ۔
کہو زبان سے. تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا پڑھے ہیں کہ یہ پڑھیں کا اٹھا کے دے دیں. نہیں پوچھا. 60 کروڑ. یقین مانو اگر آپ اہل البیت کے قصے سخاوت کے پڑھو آپ یقین نہیں آتا کہ 60 کروڑ روپیہ ایک سائل کو دے دیا. ایک دفعہ سامرا سے باہر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، تو ایک آدمی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے سے چلا گاؤں پہنچ گیا. کہا حضرت 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور کوفے سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، کہیں سے کام نہیں بنا، آپ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا. اچھا ان دنوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. فرمانے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. کہا نہیں جی میں نے تو آپ سے ہی لینا ہے، جہاں سے بھی کر کے دو مجھے کر کے دو. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. نوکر سے کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لائے، اس پہ تحریر لکھی کہ میں نے اس صاحب کے 10,000 درہم دینے ہیں اور اپنے سائن کے علی نقی. کہا یہ لے جا، میں 3 دن بعد واپس جاؤں گا شہر، تو جب مجلس گرم ہونا تھا آ جانا اور یہ پرچہ دکھا کے میری خوب بےزتی کرنا کہ تو پیسے لکھے ہیں یار، تو مکر گیا اور دیتا نہیں اور ٹال مٹول کرتا ہے. ٹکا کے میری گئی. انہوں نے یہ کام میں نہیں کرتا. کہا پھر پیسے نہیں ملیں گے، کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گا. تو 3 دن بعد یہ تشریف لے گئے سامرا. تو شام کے وقت لوگ جو شہر کے معزز تھے وہ، اور اس وقت زمانہ تھا متوکل کا، تو متوکل کے درباریوں میں سے 2 وہاں آئے تشریف لائے ہوئے تھے. بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بدو پہنچ گیا اور اس نے وہ تو آپ نے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تم نے مجھ پر چڑھائی کرنی، انہیں آتے ہی چڑھائی کر دی. اور وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں تیرے دینے ہیں پر ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں دے دوں گا. نہیں 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 اب پہلے اتنی دیر کر دی ہے، ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ. اب کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ آگے منتیں کر رہے ہیں اور سارے مجمع کا رنگ فق ہو رہا ہے. تو کہا اچھا بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میں تیرا سارا قرضہ چکا دوں. کہا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد چوتھا نہیں ہونا چاہیے. کہا نہیں بالکل نہیں. وہ جو متوکل کے درباری تھے نا، انہوں نے جا کے متوکل کو بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہوا یہ قصہ. اچھا. انہوں نے فوراً خزانچی کو کہا کہ 30,000 درہم ابھی حضرت کے گھر پہنچا دو. وہ 30,000 درہم پہنچے اور اس کو بلوا لیا. ابھی لے جا. کہا جی میری تو 10,000 ضرورت ہے. نہیں ہمارے گھر سے جو چیز آتی ہے وہ آگے جانے کے لیے آتی ہے، لے جا. کہا حضرت میری ضرورت صرف 10,000 ہے، مجھے اوپر والے نہیں چاہیے. کہا تجھے چاہیے، پیسہ بھی ایسی چیز ہے کہ نہیں چاہیے، چل سارا لے جا. یہ سخاوت. علم والے کی شان ہے کہ اسے سخی ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا سنو، اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخنی. تو توازن کہتے بخیل فسخنی میں، ان حضرات کی سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ میں حضرت عمر کی دعا آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ کو سخاوت پسند ہے. اس کے برعکس معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز سود ہے. تو سود کو اللہ نے اتنا حرام قرار دیا کہ اعلان جنگ کر دیا. شرک بڑا گناہ ہے یا سود؟ جی شرک بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک معاف نہیں کروں، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں. تو شرک کے خلاف تو نہیں کہتا اعلان جنگ ہے، سود کے خلاف کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے. سود شرک سے چھوٹا گناہ ہے لیکن اعلان جنگ ہے، اور صرف اپنا نہیں کہا، میں اور میرا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرنا. کہ سود لوگوں کے چولہے بجھا دیتا ہے، اور سود حرص و ہوس پیدا کرتا ہے، انسانوں کو درندہ بنا دیتا ہے، اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جاتا ہے.
تو 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، حالانکہ ایمان والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے، نکل آئے گا کسی نہ کسی دن، لیکن قتل اور سود پر اللہ نے کہا جزاؤ جہنم خالدن فیہا، کہ جو سود نہیں چھوڑ جو قتل کر رہا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہ ہمیشہ جلے گا، اور سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا۔ اور سب سے بدترین شکل آپ نے سود کھانے والوں کی دیکھی کہ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ہیں جیسے بڑے بڑے گنبد، اس پیٹ کے اندر سانپ چل رہے ہیں جو ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ سود کھانے والے۔ ایک تو بینک سود پہ پیسہ دیتے ہیں، سود پر، اور ایک عام لوگ بھی آپ سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ میں لکی مروت گیا تو مجھے ایک شکایت یہ بھی ملی کہ یہاں حد سے زیادہ لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں، بغیر قرض حسنہ کوئی دیتا ہی نہیں، جب بھی دیں گے سود پر دیں گے۔ اور اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ قبول ہے چند ٹکے کے پیچھے، چونکہ اسلام سخاوت کا درس دیتا ہے، اسلام فیاضی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، تو اور سخاوت سے معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر اور حسنین کریمین علیہم السلام یہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں بھوک لگی تو ایک بابا اور بڑھیا کا خیمہ، تو کہنے لگے ہم ہاشمی لوگ ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ اس نے آپ بیٹھیں تشریف رکھیں، تو ایک بکری کھڑی تو اس نے گرا دی، تو انہوں نے پوچھا آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہ بس یہی ہے۔ کہا تو آپ اس کو ہمارے لیے ذبح کر رہے ہیں تو خود کیسے گزارا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا مہمان تو بھوکا نہیں جائے گا، میرا گزارا آپ پہ اللہ کرے گا۔ تو انہوں نے وہاں کھانا کھایا اور کہا کہ جب مدینے آؤ تو ہم سے مل لینا۔ اب ایک ہی بکری تھی وہ ذبح ہو گئی، تو وہ بھوک نے تنگ کیا، تو بابے نے کہا بڑھیا سے کہ اب چلیں مدینے، شاید وہ لوگ مل جائیں تو کچھ ان سے ہماری مدد ہو جائے۔ چلو گئے، دونوں گلی میں جا رہے تھے، امام حسن کی نظر پڑ گئی، انہوں نے پہچان لیا۔ کہا بابا جی مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ غلام سے فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 2000 دینار دے دو اور حسین کے پاس بھیج دو۔ حسین کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی صاحب نے کتنا دیا ہے؟ کہا 1000 بکری اور 2000 دینار۔ کہا 1000 بکریاں دے دو، 2000 دینار دے دو۔ اور انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ کہا جی 1000 بکری، 2000 دینار۔ تو فرمانے لگے غلام سے کہ 2000 بکریاں دے دے، 4000 دینار دے دے۔ پھر کہنے لگا بابا اگر تو پہلے آتا نا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ دیتا، اب میرے بڑے بھائیوں نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اگر تو پہلے آتا میں تمہیں اس سے زیادہ دیتا۔ کیا سخاوت! تو سود اس لیے اللہ نے حرام کیا کہ زندگی کی رونق کو چھین لیتا ہے اور انسان کو یہ درندہ بنا دیتا ہے، وحشی بنا دیتا ہے۔ شکر ہے مطلب اب ایک سود پہ لینا، پیسہ لینا، اس سے کاروبار کرنا، تو اگر کاروبار صحیح ہے تو سود دینے کا گناہ موجود ہے۔ بہرحال یہ مفتی صحیح بتائیں گے، میں مسئلہ تو نہیں بتاتا۔ اگر میں کپڑا کے کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار کی میری کمائی حلال ہوگی، سود دینا میرا حرام ہوگا۔ لیکن جو سود لے رہا ہے اس کا تو سارے کا سارا غلاظت اور گندگی ہے، تو نجاست ہے۔ اور جو اعلان جنگ ہے وہ بھی سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تیار ہو جاتا، لوگوں کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، سخاوت پسند ہے۔ تین آدمی اکٹھے ہوئے، چلو یار امتحان لیں، عبداللہ بن جعفر کا، عروبۃ الاوسی کا اور قیس بن سعد کا۔ تو وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، کہا جی میں مسافر ہوں، کوئی میری مدد کر دیں۔ تو گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے تو پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے یہ گھوڑا بھی لے جائے، اس میں 4000 دینار ہیں، 20 چوکا 80، 8 کروڑ روپیہ بنتا ہے 4000 دینار، 8 کروڑ روپیہ کا یہ بھی لے جا، اور اس میں سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ تلوار علی ہے، وہ تمہیں پوری دنیا سے زیادہ قیمتی چیز دے رہا ہوں، جا یہ لے جا۔ دوسرا گیا قیس بن سعد کے پاس، وہ سوئے ہوئے تھے، تو ان کی خادمہ سے کہنے لگا، باندی سے، مسافروں کچھ دے دو، اپنے آقا کو اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگے میرے آقا تو تھک کے سوئے ہیں، نوکرانی ہو کر دیکھو، کہ یہ اونٹ لے جا، یہ ایک غلام لے جا، 700 دینار لے جا۔ نوکرانی ہو کے جب وہ اٹھی، جب قیس بن سعد اٹھے تو نوکرانی نے کہا جی وہ ایک مانگنے والا آیا تھا، میں نے اتنا دے دیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندی مجھے اٹھا دیتی، میں اتنا دیتا کہ موت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عروبۃ الاوسی ذرا ماٹھے تھے، سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، یہ دونوں بڑے مالدار تھے۔ عروبۃ الاوسی درویش آدمی تھے، نابینا بھی تھے، تو 2 غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے، تو کہا جی مسافر پردیسی کچھ مل جائے گا؟ واہ 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 واہ، میرا رب میرے لیے کبھی کچھ نہیں چھوڑتا، یہ 2 غلام بچے تھے، جا لے جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کا میرا اللہ وارث ہے تو لے جا، کہ نہیں میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا پھر بات یہ ہے کہ عروبہ کے منہ سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے نا کہ لے جا، پھر وہ واپس نہیں آتی، یا میں انہیں آزاد کروں گا یا تو لے جا۔ لے لیے، اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے گھر واپس پہنچے۔ تو تینوں جب اکٹھے ہوئے تو تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ بڑے سخی عروبہ ہیں کہ سارا ہی مال دے دیا، 2 غلام تھے، سارا دے دیا۔ سخاوت کا تعلق جائیدادوں سے نہیں ہے، یہ دل سے ہے، دل سے ہے۔ تو سود انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما، جتنی دنیا میں اس وقت اکانومی فلاپ ہو رہی ہے اور مالدار ملکوں میں بھی ایک تباہی آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سود سب سے بڑی، سود، سٹا، جوا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اکانومی کو، معیشت کو تباہ و برباد کر دیتی۔ اور چوتھا ادھار، ہمارے سارے کاروبار ادھار پہ چلے گئے ہیں، اور میرے نبی نے ادھار کی ہمیشہ نفی فرمائی، اور ادھار کو ہمیشہ، اب آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ خود قرضہ اٹھایا ساری زندگی تاکہ بازار اپنی اصلی شکل پہ قائم رہے۔ جب سورا بازار ہی ادھار پہ چل رہا ہے تو کبھی بھی چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ لگاؤ۔ تو جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کا حسن کائنات، باقی ساری جنت اس کے سامنے ماند ہے، اور جنت الفردوس والوں کو دن میں صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا، باقی جنتیوں کو جمعے اور جنت الفردوس والوں کو صبح بھی شام۔ جب اللہ نے جنت الفردوس کو مکمل کیا تو کہا انتقی، بول، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب۔ اللہ کا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیہ بخیل، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، بخیل آدمی تیرے اندر نہیں آ سکتا، نہ مرد نہ عورت۔ تو اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سخی بنائے، اور جہاں تک آواز جاری، سود سے بچو، سود سے بچو، یہ زندگی کی رونق لے جاتا ہے، یہ کاروبار، یہ جتنی ہماری ٹیکسٹائل تباہ ہے یا بڑی بڑی انڈسٹری تباہ ہے، یہ کہتے تو ہیں حکومت کا قصور ہے، ان کے اپنا قصور ہے۔
کہ 99.9% اپنا لالچ، اپنا حرص، اپنا ہوس اور ہیرا پھیری اور چکر بازی اور اس سے بینکوں سے ساز باز، اس نے آ کر ہماری تجارت کو آ کر ڈبو دیا ہے۔ سچائی ہو، دیانتداری ہو، صداقت ہو اور وعدہ وفائی ہو اور کھوٹ سے پاک کام ہو، اسے زوال اللہ اپنے امتحان کے طور پر لے لے تو لے لے، ورنہ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کو زوال نہیں ہے، دیانتداری کو زوال نہیں ہے۔ اس کو کافر کرے گا یا مومن کرے گا، دونوں کے لیے بلندی اور